اب بھی یہی ہے کہ حکومت پاکستان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سوویت یونین کی مداخلت کے خلاف آپ لوگ جہاد کر رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے جہاد ہے. اب امریکہ نے خود تمہارے ملک کے اندر مداخلت کی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم الائز ہیں. قاضی صاحب کریں کیا؟ امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑی عجیب سی ہے. جب تک وہ ہمیں پیسے دے رہا ہوتا ہے ہم کچھ بھی کام کر لیتے ہیں، جب وہ پیسے ملنے بند ہوتے ہیں پھر ہم دشمنی کرتے ہیں. یہ پاکستان کے 60 سالہ ہسٹری میں سب سے بڑا نقصان پاکستان نے اسی بات پہ اٹھایا. بڑی سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہماری فورن پالیسی کا بنیادی پتھر ہے، اور امریکہ کے ساتھ دوستی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آزاد ملک کی حیثیت سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہم امریکہ کے غلام بن کر ہی قاضی صاحب یہ تو صدا سے فیصلہ نہیں ہے. جنرل ایوب کے وقت سے بھی یہی فیصلہ اسی وقت سے غلط یا نے بھی یہی کیا، جنرل شاہ نے بھی یہی کیا، جنرل مشرف نے بھی یہی کیا. دیکھیں جی، جو حکومت خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بجائے جو قوم کہتی ہے کہ جی ہم ان کے سہارے سے زندہ ہیں، تو وہ کبھی بھی آزاد قوم نہیں کہلا سکتے. ایک بریک قریب آ گئی ہے جی، بریک لے لیں. قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، اور جو بنیادی نقطہ ہے کہ پاکستانیوں کی حفاظت، پاکستانی شہریوں کے بھی اور پاکستان کی بھی، وہ بنیادی طور پر عزیز سب کو رہنا چاہیے. وہ اگر کمپرومائز ہو رہا ہو تو پھر کوئی فارن پالیسی نہیں ہے اور کوئی آپ کا دوست بھی نہیں ہے. ایک بریک لے لیں، اسی نقطے سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی داخلی سلامتی کے اوپر بات ہو رہی ہے. قاضی صاحب، ان گروپس کے معاملے میں کوئی ایک جامع حکمت عملی تو اپنانی پڑے گی. ماضی کی غلطیاں ہیں، اس میں ہمیں مان لینا چاہیے. ہم کچھ ایسے فیصلے کرتے رہے مختلف اوقات میں. کبھی جنرل ضیاء کو لیجٹمیسی چاہیے ہوتی تھی، کبھی جنرل پرویز مشرف کو امریکہ سے اپنی سند چاہیے ہوتی تھی حکومت میں برسر اقتدار رہنے کے لیے. تو اس میں ہم پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا مستقبل جو ہے کمپرومائز کرتے آئے ہیں، اس کو پیچھے ڈالتے آئے ہیں. اب کیا کریں؟ تحریک طالبان بھی ہے، اس میں پاکستانی نوجوان ہیں. لشکر جھنگ بھی ہے، اس میں پاکستانی نوجوان ہیں. لشکر طیبہ میں بھی پاکستانی نوجوان ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ آپ کے کوئٹہ، مرید کے پارٹس آف بلوچستان، پارٹس آف NWFP، سدرن پنجاب، وہ کہتے ہیں یہ سارے پاکٹس ہیں، دہشت گردی کے مرکز ہیں. کیا کریں؟ پورے ملک میں فوج کشی کر دیں، ہر جگہ فوج لگا دیں، ماریں ان کو جا کے؟ ویسے جی تو یہ جو بنیادی طور پر تنظیمیں بنی ہیں، ان میں دو قسم کی تنظیمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو فرقہ وارانہ ہیں، اگرچہ بنائے وہ بھی حکومت ایجنسیوں نے ہیں. لشکر جھنگ بھی اس میں آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو حکومت نے خود یہ کوشش کی ہے کہ ایک کے خلاف دوسرے کو اٹھایا ہے، تاکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے کہ ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو، ان کو کمزور کر دو اس طرح سے. پھر جو مین سٹریم کی اسلامی تحریکیں ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے فرقہ وارانہ تنظیموں کی پشتیبانی کی ہے. لیکن فرقہ وارانہ کے علاوہ کچھ جہادی تنظیمیں بھی ہیں جو جنوین جہادی تنظیمیں ہیں. مثلا کشمیر میں وہ کشمیریوں کی حریت اور اس کی آزادی کے لیے تعاون کر رہے ہیں. لشکر طیبہ کو آپ کس میں شمار کرتے ہیں؟ جینوین جہادی تنظیم؟ میں تو جی اس طرح سے پارٹی نہیں بننا پسند کروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لشکر جنگ بھی تو فرقہ وارانہ تنظیم ہے. نہیں، یہ بنائی گئی تھی اس وقت جو شیعہ سنی فسادات تھے اسی کے تناظر میں. میرا خیال یہ جی سپاہی صحابہ سے نکلی ہے. سپاہی صحابہ سے؟ جی. تو اس کے پھر دو گروپ بن گئے. جی، ایک لشکر جنگ بھی بن گئے. اس کے مقابلے میں پھر سپاہی صاحب محمد بھی حکومت نے بنائی ہے. یہ جو اہل تشیع کی تنظیم، ملیٹنٹ تنظیم ہے، وہ بھی حکومت نے بنائی ہے، تاکہ یہ جب زیادہ زور پکڑ گئے تو ان کے زور کو توڑنے کے لیے وہاں بنا دی. قاضی صاحب، ایک سوال میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ نے ابھی ایک نقطہ بڑا ہم کہا کہ مذہبی جماعتوں کو بھی اگر زور تھا تو توڑنے کے لیے. صوفی محمد صاحب، تحریک نفاذ شریعت محمدی، وہ کیا جماعت اسلامی کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ ظاہر ہے، بالکل واضح طور پر. ابتدائی طور پر صوفی محمد صاحب کا جماعت سے تعلق تھا؟ جماعت سے تعلق تھا. صوفی محمد کا جماعت کے رکن، جب میں صوبہ سرحد کی جماعت کا امیر تھا. مولانا فضل اللہ کا اس میں کہاں رول آتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ کوئی مذہبی شخصیت تو نہیں تھے. نہیں، مولانا فضل اللہ صاحب بھی ان کے بھانجی بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، اور باجوڑ میں جو اس وقت ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا. اور لیکن سوات میں مولانا فضل اللہ صاحب کی خود مختلف جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اس کی سپورٹ. مولانا فضل اللہ کوئی بہت بڑی مذہبی شخصیت تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑے کسی عالم فاضل کسی بڑے مدرسے، مطلب یہ بڑا بنا دیا گیا نا کہ ایف ایم ریڈیو کے ذریعے سے بڑا. فقیر حسین صاحب، دیکھیں جی، مولانا صوفی محمد صاحب بھی کوئی بہت بڑی اسکالر
اور اسلامی شخصیت نہیں ہے، یہ سارے بنائے گئے ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں یہ نہیں، یہ بعد میں بنی، یہ 92 میں ٹی این ایس ایم بنی تھی، تو اس کو پروموٹ کس نے کیا ہے؟ جنرل ضیاء کے زمانے میں بنی ہے، جنرل ضیاء کے زمانے میں ہی بنی ہے، اور ان کو ایک ڈی سی او ہے جو اس وقت بھی بہت اہم عہدے پر ہے۔ ان کا کیا اس میں گرامیت آج بتائی نہیں، میرا خیال ہے مناسب نہیں، آنی چاہیے سامنے، مناسب نہیں ہے، بتائی دیجئے کس عہدے پر فائز ہیں۔ ہاں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اب عہدے پر فائز ہیں، اور یہ وہاں پہ ڈی سی او تھے اور انہوں نے ان کی ابھی کہاں پر تعینات ہیں یہ بتا دیں۔ جی ہے اسی فرنٹیئر میں ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے جی، وہاں کے تمام حکام کو معلوم ہے۔ جند اللہ، جسے میں جنڈ اللہ بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، اس کو کس نے بنایا؟ ایران کے ساتھ ہم اس نوعیت کے اس وقت تعلقات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، پاسداران انقلاب جو ہیں، تو ہم جا کر حملہ کریں گے پاکستانی علاقے میں جہاں سے یہ جند اللہ۔ ویسے یہ جند اللہ کو میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے، کہ جند اللہ کے لفظی معنی جو ہیں وہ اللہ کی فوج ہے، اور اس کو جنڈولا کہتے ہیں، اور یہ جنڈولا جو ہے یہ وزیرستان کی سرحد پر بھی جو پہلا ہے، لیکن یہ بیسیکلی سنی بلوچ ہیں یہ، اور عام فہم خیال یہ تھا ایرانیوں کا کہ اس کو سی آئی اے اور MI6 فنڈ کر رہے تھے ایران کے اندر تھوڑا سا بدامنی پیدا کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے کہا پاکستان بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ویسے جی پاکستان پر تو الزام ہے، لیکن سی آئی اے والے اور MI6 والے یہ چاہتے ہیں ہمارے بھارت بھی کہ ہمارے اور ایران کے درمیان تعلقات لایا کون سی آئی اور MI6 کو؟ دیکھیں جی، یہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے میں بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں، بھارت، امریکہ اور سارے جو یہ طاقتیں ہیں، ایران کے ساتھ بھی، ہمارے پڑوسیوں میں کے ساتھ۔ چائنا والا بھی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن یہ بتائیے گا کہ سی آئی اے، FBI، MI6 کے یہاں سیلز بنانے میں کس نے راہ کھولی؟ ویسے جی سی آئی اے تو اور یہ MI6 اور یہ سارے لوگ تو حکومت پاکستان ان سے گداگری کرتی ہے نا جی، تو جو خود یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو کیا یہ ہماری قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ ہم ان کو یہاں دفاتر میں کام کرنے دیں، کہ جائیں وہ بندے خریدیں، پیسہ لگائیں، اسلحہ دیں؟ وہ تو دیکھیں جی کیری لوگر بل بھی ہمیں باندھنے کے لیے ہے نا جی، کیری لوگر بل میں تو واضح ہے کہ ہم مدد کریں گے پاکستان کی، لیکن پاکستان ہماری مصلحت اور ہماری مفادات کے خلاف، ان کے فورن پالیسی انٹرسٹ کو ہم پرسو کریں گے۔ جی ہاں۔ زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں۔ زاہد بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ زاہد صاحب، ہم یہ ٹیررزم کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، پاکستان کی اپنی سلامتی اور پاکستانی جو جانیں ہیں وہ روز، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ سب سے جو ارزاں چیز ہے وہ انسانی خون ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم کے بچے بھی اب مارے جا رہے ہیں، کہاں غلطی ہے، غلط کیا چیز ہے؟ ندیم بھائی، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، قائد صاحب کے بھی سن رہا ہوں، میں نے جو سابقہ وزیر خارجہ صاحب تھا اس کے بھی سن لیا۔ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جہاد افغانستان تھا یہ حکومت ہی کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھا، لیکن آپ ایک یہ مجھے بتایا جائے کہ جب اب روس آیا تو اس کے بعد تو چلو یہی تھے کہ روس نے قبضہ کیا اور یہاں سے جہاد ہو گیا، لیکن 74 میں وہ کہہ رہے تھے، کرنل امام کہہ رہے کہ 74 میں کیپٹن تھا اور مجھے بلائسار قلعہ میں بلایا گیا اور مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایک کام کرنی ہے۔ کہتے میں نے کہا کیا؟ تو کہتے یہ میرے سے ٹاک شو میں اس نے بات کی، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک کمرے میں وہ بریگیڈیئر کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے بعد ہم دوسرے کمرے میں گئے، جب دوسرے کمرے میں گئے تو گلبدین اکمل جی بیٹھا ہوا تھا اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتے کہ ہمیں کہا تھا کہ ان کو اپنے ٹریننگ دینا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر روس آیا تو 80 میں آیا تو 74 سے کیسے جہاد شروع ہوا؟ یہ سارے ایسے باتیں ہیں کہ جو آج ہمارے گلے خود پڑے ہوئے، ہمارے جنگ نہیں تھا، ہماری جنگ یہ ہمیں ملا۔ جہاں تک جہادی تنظیمیں ہیں، برگزی سب کی اگر کتاب آپ پڑھے اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب افغان جہاد شروع ہوا تو MI6، CIA اور موساد یہاں آئے اور اس نے ٹریننگ دیے، ورنہ وہ کتاب تو عام ملتے ہیں، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ زاہد صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ یہ تو میں نے چیزیں ساری قاضی صاحب سے ڈسکس کی کہ ہم اس وقت جو کچھ غلطیاں کرتے آئے تھے، اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ مل کر روس کو ہرانے کے لیے ہر وہ کام کیا جس میں پاکستان کا انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا۔ آج ہم دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے۔ اگر یہ بات واضح ہوتی تو پاکستانی گلیوں میں یہ خون جو بہہ رہا ہے یہ نہ بہہ رہا ہوتا۔
دیکھیے میں ایک ندیم بھائی اس بات سے میں اس لیے اختلاف رکھتا ہوں